ایک اور ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کے پرسپیکٹیو سے ہے، جس کی وجہ سے اکثر بچے جو ہیں وہ پیار، عشق اور محبت کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ان کو نا گھر میں وہ پیار نہیں ملا ہوتا، گھر میں وہ اپریسیشن نہیں ملی ہوتی، تو وہ نا گھر سے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے پیچھے وہ جو ایک سیلفی کلچر بن گیا، وہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے کہ آپ اپنی تصویریں کھینچ کے ڈال رہے ہیں، یو وانٹنگ لائکس فرام پیپل، یو لائکنگ کامنٹس فرام پیپل. سو جب تک آپ کو لوگ اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، یو فیل دس ڈوپامین بینگ اس کا ایک رش آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اینڈ آپ کو اپنے بارے میں نا ایک آپ کی سیلف اسٹیم کو، آپ کی ایگو کو ایک بوسٹ مل رہا ہوتا ہے، اینڈ یو فائنڈ دیٹ گڈ فار یور سیلف اور پھر اسی طرح سے جب آپ کیونکہ گھر میں آپ ڈپرائیو تھے، پیار کبھی ملا نہیں، تو جب آپ کو ایک لڑکی ہے، اس کو جب یونیورسٹی میں جاوید مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جیسی ڈریسنگ تو میں نے کبھی دیکھی نہیں زندگی میں، نہ آپ سے پہلے، نہ آج، اور نہ قیامت تک دیکھوں گا، تو لڑکی کو لگتا ہے کہ شاید یہی میرا خیر خواہ ہے، باقی سارے میرے دشمن ہیں. اور جب جاوید کو پروین یہ کہہ دیتی ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو شاید آفریدی کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے بال جب یوں جاتے ہیں چھکا مارتے ہیں، تو وہ جاوید کو لگتا ہے کہ جی میرے سے زیادہ تو کول بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھے تو ماں نے کبھی گھاس نہیں ڈالی، یہ دیکھو کتنا اپریشیٹ کر رہی ہے، آج میری ورتھ مجھے پتہ چلی ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک مدر نے مجھے کہا کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ دین سے بہت دور چلا گیا، اور وہ جو ہے وہ گاڑی لے کے نکل جاتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اور وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومتا ہے، اس میں فرینڈز اور فرینڈیاں دونوں موجود ہیں، اور وہ جاتا ہے اور وہ کبھی مری نکل جاتا ہے، کبھی وہ پیر صوابہ نکل جاتا ہے، کبھی کہاں چلا جاتا ہے، یونیورسٹی کے بہانے جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کیونکہ کسی فیملی ممبر نے گاڑی اس کی وہاں دیکھ لی، یا کسی نے اس کو وہ دیکھا کہ فیول، ظاہری بات ہے وہ جو اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ میٹر زیرو کرتے، وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کسی کی اتنی مائلیج ہو چکی ہے، سو اس سے پکڑا جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. تو میں نے کہا چلے میں اس سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. سو آئی کالڈ ہم اوور ٹو مائی پلیس، وی ہیڈ اے لٹل گپ شپ. تو جب میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا نا، تو ہی سیڈ کہ میں نے کہا وائی از اٹ کہ تم گھر نہیں آتے؟ پیرنٹس تمہارے یہ کہتے ہیں سب سے بڑا کمپلین یہ ہے کہ یو آر نیور ہوم، یو آر نیور ہوم، آپ ہمیشہ گھر سے باہر ہوتے ہو. تو کہتا ہے کہ گھر میں میری جو ہے نا وہ کوئی عزت نہیں ہے، میری گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. گھر میں مجھے ہر وقت تانے ملتے ہیں، مجھے گالیاں ملتی ہیں، ابو سے گالیاں پڑتی ہیں، امی سے گالیاں پڑتی ہیں. خیر میری حرکتیں بھی ایسی ہیں، لیکن اٹس کائنڈ آف لائک اے سائیکل، یعنی وہ ایک سائیکل بن چکا ہے کہ میری حرکتیں ایسی ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، گاڑیاں پڑتے ہیں تو حرکتیں ایسی ہیں، اٹس لائک اے ویئرڈ سائیکل بن گیا. تو کہتا ہے کہ مجھے گھر پہ چونکہ گالیاں پڑتی ہیں اور تانے ملتے ہیں اور یہ سب کچھ بچپن سے ہو رہا ہے، اور اب میں دوستوں میں جاتا ہوں نا، تو دوستوں کے بیچ میں نا میں ہیرو ہوں، دوستوں کے بیچ میں آئی ایم دا گائے، آئی ایم دا مین، ٹھیک ہے. میں یاروں کا یار ہوں. اور اس کی امی کو پتا تھا یہ بات، وہ کہتی کہ یہ گاڑی اس کے پاس ہے، سارے اس کے ساتھ ہوئے ہیں، جب گاڑی چلی جائے گی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو، تو یہ گاڑیوں میں لے کے ان کو گھومتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دوستوں میں جاتا ہوں، آئی ایم دا مین، میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں، میں جوکس کرتا ہوں، میں مذاق کرتا ہوں، میں فلان کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے آئی ایم ویری کول، اینڈ دا گرلز آلسو آر اٹریکٹیڈ ٹو می بیکاز آف ایکس وائی زیڈ فیکٹرز اینڈ سو آن. تو میں پاگل ہوں، میں گھر جاؤں جب مجھے یہ ساری محبتیں، چاہے وہ لڑکوں سے ایک بردرلی لو مل رہا ہو اور اپنی گرل فرینڈ سے دوسرا والا پیار مل رہا ہو، تو میں کیوں گھر جاؤں گا جب مجھے ساری محبت وہاں مل رہی ہے. سو لاٹ آف ٹائمز یو ول فائنڈ کہ دیز چلڈرن ہو موو اوے ان ٹو دیز ریلیشن شپس، ان کے ہاں کہیں نہ کہیں وہ پیار میں نا رجے ہوئے نہیں ہوتے. گھر سے اگر بندہ رجا ہو نا، پنجابی میں کہتے ہیں اس طرح کہ خوب پیار ملا ہے، تو وہ کہتا ہے یار آئی ڈونٹ نیڈ لو اینی ویئر ایلس، میں نے جب شادی کرنی ہو کر لوں گا. ابھی آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے دور نہیں جاؤں گا، اپنے گھر کی بات ہے، اپنی وائف کی فیملی. میں کبھی ویسے میں منہ پہ تعریفیں کم کرتا ہوں، مجھے ویسے کرنی چاہیے، بٹ دیکھ رہے ہیں میں الحمد للہ آفٹر آل دا بیڈ ایکسپیرینسز ان مائی لائف، الحمد للہ آئی میرڈ ویری امیزنگ فیملی. اور اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ میرے جو ان لاز ہیں، دے ہیو اے گروپ، اور 2 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے، اینڈ آل آف دیم that group is the most active group every day. They share, mother father share what. ابھی تو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں کہ ابھی ہم دونوں ماما بابا یہ کھا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، what's going on، کیا چل رہا ہے، یہ ہم نے یہ کیا، ایوری اپڈیٹ بہت اچھا، بہت. اور اتنا پیار محبت، اتنے رجے ہوئے ہیں کہ ٹو بی آنسٹ کبھی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں یار تھوڑی وائف کو کہ آپ کی کوئی فرینڈس بہت زیادہ نہیں ہے. شی ڈزنٹ نیڈ فرینڈس، ایسا بھی شی ڈزنٹ نیڈ فرینڈس، بیکاز
شی از سو فل آف لو فرام دا فیملی, سب کچھ ہے. اور یو نو ہر مدر از دا فرسٹ پرسن جس کے ساتھ وہ یعنی کہ اپارٹ فرام جو چھوٹی موٹی باتیں تھے گھر والی نہیں, she shares everything and she also shares everything. They also have the same kind of shock. یعنی کہ علم حاصل کرنا ہے, they give the test جو بھی ہے, same kind of shock. And father بھی بالکل same kind of, یعنی کہ amazing ایک ان کا جو ہے نا ماحول. تو میں ویسے کبھی کبھار یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ میں خاص طور پہ کہ میری بیٹیاں ان پر جائیں, میری وائف پہ جائیں, میری ساس پہ جائیں, اپنی نانی پہ جائیں. تو یہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. اور یہ جو گھر سے رجنے والی جو بات ہے یہ 100% الحمدللہ بالکل ایسی بات ہے. اور جب آپ اس طرح کا آپ کو پیار محبت ملا ہو نا, پھر باہر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صحیح بات ہے. اور آپ یعنی کہ انہوں نے پڑھا بھی باہر, یعنی کہ ادھر میڈ اسکول یہیں پہ کیا, اور آل آر ٹائم یعنی کہ عبایا نقاب اور ٹاپ کی ہر چیز یعنی کہ ٹاپ ناچ کی. اور لیکن اپنی جو تھی نا جو ویلیوز تھی, نیور ایور کمپرومائزڈ الحمدللہ. تو یہ ایک اس کی وجہ ہے کہ گھر سے اتنا, اور شروع سے یعنی کہ یہ شروع سے ہی ہے 20 یعنی کہ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں, اکٹھے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, میاں یعنی کہ امی ابو بہن بھائی, اور ساری باتیں یاد ہیں کہ ہم نے کون سی چیزیں سنی, ہم نے کون سے نشید سنی, کون سے ہم نے, اور سب یاد ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ ان آور فیملیز, کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت اتنا زیادہ ہو, اتنی زیادہ ہماری آپس میں بانڈنگ ہو دیٹ ہمیں باہر کسی کے ساتھ ضرورت نہ پڑے اس طرح کے حرام طریقے سے افیئر چلانے کی, اور وہاں سے ہمیں یعنی لوکنگ فار افرمیشن, لوکنگ فار you know appreciation outside, کیونکہ and that appreciation is fake appreciation, it's fake of course, it's fake. اور آپ اگلے بندے کو جانتے ہی نہیں ہو, آپ اس کو یعنی کہ ایک دو میٹنگ سے آپ بولتے ہو کہ یار تم ایسی ہو, تم ویسی ہو, اور وہ پتہ چل موسٹ ٹاکسک ویمن, the most toxic guy ever. and you know کہ اس ایج میں جو وہ اپریشیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی موٹیوز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایجنڈا ہوتا ہے. The guys might be wanting a quick relationship, ٹھیک ہے نا, کہ چلو اس کو ذرا پھنسانے کا کیا طریقہ ہے, کرتے ہیں پھنساتے ہیں, پھنسانے کا, اس کے بعد چھوڑ دوں گا, I'm gonna use her and abuse her. تو وہ بیچاری جو ہے وہ اس میں آئے گی کہ جی شاید مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے, کیا میرے بارے میں, یہ ابو نے تو کبھی سمجھا نہیں. تو مے بی آپ کے ابو نے آپ کو اس طرح پیار نہیں دیا, لیکن اٹس ٹرو کہ ماں باپ سے زیادہ آپ کی کیئر کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ جتنا وہ آپ کو پیار واقعی میں کرتے ہیں, جنوینلی کرتے ہیں. ہاں ان کے ایکسپریشن کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے, کبھی کبھار سختی کر جاتے ہیں, لیکن یہ انڈینائبل فیکٹ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. سنسیریٹی میں کوئی شک نہیں, اور سنسیریٹی بچپن سے پال رہے ہیں. میری اماں نے مجھے نا بار بار پوچھا 5-6 دفعہ, بیٹا آم لا دوں, آم آم آم. میں نے کہا, میں نے شروع بول دیا کہ نہیں کھانے. پھر نا جب 5 میں نے کہا ماما جی اب نہیں کھانے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھوک نہیں طلب نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جس طرح تم ساتھ میری چھوٹی بیٹی سوئی ہوئی تھی, جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہو نا, اس طرح میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے میری بیٹی کو کچھ وہ ان کا دل کر رہا تھا, یعنی کہ آپ امیجن دا کائنڈ آف لو دے ہیو, اٹس انمیجریبل. صحیح بات ہے. اور ہم وہ کسی اور سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, رسوائی, پیار ہو جاتا ہے, پھر آگے رسوائیاں, ڈپریشن, آپ فزیکل ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں چل جاتے ہو, لڑکا لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے, پھر گولیاں, پھر لیگزاٹنلز, پتہ نہیں اینٹی ڈپریسنٹ تو کیا چلتے ہیں, اور پھر خودکشیاں, سوسائڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں, پھر اللہ معاف کرے آپ کے گھر ٹوٹتے ہیں, پھر لڑکا نشئی بن جاتا ہے, پھر نشئی بن کے وہ اللہ معاف کرے پھر اس کے بعد ریہیبس میں جاتا ہے, ریہیبس کر کے پھر لڑکیاں ریہیبس کر رہی ہوتی ہیں, آج کل لڑکیاں ریہیبس کر رہی ہیں, فلموں کی یہی سٹوری ہے آج کل, اور یہ سب تبھی وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, کاپی کر رہے ہیں سب کو. لائف از امیٹیٹنگ آرٹ اینڈ آرٹ از امیٹیٹنگ لائف, اٹس آلسو another vicious cycle جو کہ چل رہا ہے.